ثقافتی ہم آہنگی، امن کا پیغام اور عالمی سطح پر جو پاکستان کا تخلیقی تشخص ہے، بڑی مشکل اردو میں نے یہاں پر یوز کر لی ہے۔ پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کا جو خوبصورت کلچر ہے، ہمارے کسی بھی شہر میں جائیں، کسی بھی صوبے میں جائیں، ڈفرینٹ کلچر ہے، ہمارے کھانے، ہمارا رہن سہن بہت ہی خوبصورت ہے۔ سو ورلڈ کلچر فیسٹیول ایک اہم پلیٹ فارم ہے، تو یہاں سے جی ایک زبردست فیسٹیول کا آغاز ہونے جا رہا ہے 30 اکتوبر سے، اور یہ ہوگا تقریباً 40 روزہ۔ تقریباً میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 39 ڈیز ہے، لیکن 40 روزہ یہ فیسٹیول ہے۔ اب آپ سوچیں 40 دن میں کیا کیا ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، فیسٹیول میں 41 ممالک کے شرکاء اپنے اپنے فن کا 142 کریکٹ کر دیا 142 ممالک کے شرکاء اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ ان میں افریقہ، ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور اوشیانہ شامل ہیں۔ تو جنہوں نے ابھی ہمارے ٹائم کی وہ ممالک کی تصحیح کی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ صاحب، انہیں سے جان لیتے ہیں what this all event is about. Thank you very much sir for taking out time for باخبر سویرا۔ یہ ورلڈ کلچرل جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، اتنے زیادہ ممالک ابھی آپ نے بتایا اس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ 142 I'll never forget it. 39 روزہ یہ ایونٹ بھی ہے۔ What it is all about? It's all about Pakistan and image of Pakistan, Pakistani art and culture. اور بنیادی بات یہ ہے کہ I'm a dreamer، اور میں خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میرا ملک بہت حسین ہو، پوری دنیا میں اس کی عزت بھی ہو اور اس سے لوگ محبت بھی کریں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی امیج کو خراب بھی کیا ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ سے ایسے دشمن بھی ہیں جو مسلسل ایک پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ سو میں تو شروع سے جو ہے، میرا تو کام ہی ہے، میں کلچر میں ہی کام کرتا رہا ہوں۔ تو میرے پاس یہ جو کلچر ہے، یہ دنیا کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ یہ میزائلوں سے، توپوں سے، ایٹم بم سے زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ یہ دلوں کو مسخر کرتا ہے۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں، یہ 74 سال کی سب سے بڑی ڈپلومیٹک ایکسرسائز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کہ سافٹ ڈپلومیسی تھرو کلچر ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے سال آپ کے پاس میں حاضر ہوا تھا اور 44 ملکوں کے آرٹسٹ آئے تھے، اور بہت ہی شاندار ہوا۔ پھر ساری دنیا میں جب وہ لوگ جب واپس گئے، آپ کو پتہ ہے آرٹسٹ اوپینین میکر ہوتا ہے، اور اس کے فالوور ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں۔ تو جہاں بھی وہ یہ گئے، تو ہمارے بارے میں جو ایک رانگ پرسیپشن کہیں ویسٹ وغیرہ میں تھا، انہوں نے جا کے اس کے بارے میں بتایا کہ they are most loving people, their culture is most amazing culture, their food is excellent, people are very warm۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب بہت بڑا فائدہ ان لوگوں نے ہمیں پہنچایا، وہ سارے کے سارے پاکستان کے ایمبیسڈر بن گئے۔ سو پیپل ٹو پیپل انٹریکشن اور گلوبل کنیکٹیوٹی تھرو کلچر، اور ہمارا تھیم ہے پیس، یعنی امن قائم کرنا کلچرل ایکٹیویزم کے ذریعے، انوائرمنٹ کی اویئرنیس کریٹ کرنا، کیونکہ جو صورتحال ہے دنیا کی، اسی لیے آپ کو میں بتاؤں بہت سارے ریکارڈ اس فیسٹیول نے شروع ہونے سے پہلے ہی توڑ دیے ہیں۔ آپ AI کریں یا گوگل کریں، اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول آپ کو نظر آئے گا، جو ابھی شروع ہونے والا ہے پرسوں سے۔ اور مجھے کوئی گینیز بک میں نام نہیں بنانا، میرے ملک کا نام کلچرل سین پہ تھا ہی نہیں۔ پچھلے سال کے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے بعد یہ براڈ وے پہ اور ویسٹ اینڈ پہ ڈسکس ہونا شروع ہوا کہ کراچی از اے پلیس، سندھ از اے پروونس، اور پاکستان، یہاں سے تو صرف یہ خبریں آتی تھی کہ کسی کا ایسڈ کا جلا ہوا۔ ویسٹرن میڈیا ہماری صرف ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، حالانکہ ہم سے 100 گنا زیادہ کرائم ہے امریکہ میں، برطانیہ میں۔ میں رہا ہوں، میں گیا ہوں، میں اپنے ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہاں رات کو 4 بجے چائے خانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ چارپائیوں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کئی ہزار لوگ یہاں ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ So things are not very bleak۔ اور پاکستانی بڑے مہمان نواز ہیں، بڑی آپ باہر سے کوئی آتا ہے تو ہم بڑی ان کو کہتے ہیں نا، ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ذرا ہم بتائیں نا، اس میں ہے کیا کہ میں نے سنا ہے جی فلمز بھی ہیں دنیا بھر سے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کئی ریکارڈ قائم کیے ہیں صدق، اس میں فلم کا سیگمنٹ پچھلے سال نہیں تھا، فائن آرٹ کا کوئی خاص نہیں تھا، ایک پینٹر آیا تھا، یہ 2 ہم نے نئے ایڈ کر لیے۔ 3350 دنیا کی شعراء افاق فلمیں 100 سے زیادہ ملکوں سے ہمیں ریسیو ہوئی ہیں اس فیسٹیول کے لیے، اس میں سے 100+ ہم نے سلیکٹ کی ہیں۔ اور اس میں ایک فلم تو ہم ایسی بھی دکھا رہے ہیں
جو فلسطینی فلم ہے غزہ پہ ہے اور اسی سال اس کو آسکر بھی ملا ہے. تو وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں. پوری دنیا کے فلمیں ہم دکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ 28 ملکوں سے پینٹرز آ رہے ہیں, ان کی انٹرنیشنل آرٹ ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں. آج تک آرٹ بنیلے میں بھی اتنے ملک نہیں آئے. میوزک, تھیٹر, ڈانس, پینٹنگ, اسکلپٹرز, میورل پینٹنگز, فلم ہم نے ایک سینما میں کنورٹ کر دیا ایک آڈیٹوریم کو. اس میں ابھی 7.2 کا ساؤنڈ انسٹال ہو رہا ہے. سینما پروجیکٹر خریدا ہے. ہم نے بہت سارے اکوپمنٹ باہر سے منگوائے ہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل آرٹسٹ کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو میچ کرنے کے لیے ہم نے کیا. تو ڈیلی فلمیں بھی چل رہی ہوں گی, تھیٹر بھی ہو رہا ہوگا, میوزک بھی. پھر نوجوانوں کے لیے ہم نے ورک شاپس رکھی ہیں. دنیا بھر سے جتنے آرٹسٹ آ رہے ہیں, اوپینین میکرز آ رہے ہیں, فلمیں بنانے والے آ رہے ہیں, یہ ورک شاپس بھی دیں گے فری. کس طرح کی ورک شاپ؟ ورک شاپس, تھیٹر پہ ورک شاپس, میوزک پہ ورک شاپ, پینٹنگ پہ ورک شاپ, فلم میکنگ پہ ورک شاپس, میوزک, سب چیزوں پہ. بس سجاد علی اور راحت فتح علی خان بھی ورک شاپ دیں گے, خالی باہر والے نہیں دیں گے. اور اسی طرح سے فلم میکنگ پہ ورک شاپ ہوگی, کیمرہ ٹیکنکس پہ ورک شاپ ہوگی, ڈانس پہ. ایک نہیں ہے, 35 30 ہیں. اور یہ اس یہاں کے بچوں کے لیے فری ہے. جو بچے یونیورسٹیوں میں فلم پڑھتے ہیں, تھیٹر پڑھتے ہیں, میوزک پڑھتے ہیں, یا ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے, یا بچہ جو کہیں سے بھی, سو اٹس آل فری. ایک مائنر سا ٹکٹ ہم نے صرف تھیٹر پہ یا آڈیٹوریمز کی چیزوں پہ لگایا ہے, چھوٹا سا. وہ بھی ریزن یہ ہے کہ اگر 10,000 لوگ رجسٹر ہو جائیں اور 425 کا آڈیٹوریم ہے تو اس کو ہم ڈسپلن کرنے کے لیے 70-80% چیزیں بالکل فری ہیں. ورنہ 80% شرکت فری ہے شہریوں کے لیے. 100% فری ہے. 10 چیزیں روز ہو رہی ہیں, 1-2 ایسی چیزیں, اس میں بھی وہ ایک بالکل منیمم سا ٹکٹ ہے, اس پہ وہ لے کے آ سکتے ہیں. اور سوشل نائٹس اور وہ ٹکٹ جو ہے نا, آپ باہر جا کے کئی لاکھ روپے کی ٹکٹ خریدتے ہیں نا. ہم آپ کو کولمبیا سے ڈانس گروپ یہاں دکھا رہے ہیں, اسپینش فلیمنکو ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں, ہم برٹش رائل شیکسپیرین تھیٹر آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں, جن کی ٹکٹیں لاکھوں روپے میں ایک ملتی ہے. ہم نے 700 روپے کی ٹکٹ اگر لگائی ہے, 1,000 روپے کی, وہ صرف اس لیے لگا, پورے ہال کا اتنا اگر سارے ٹکٹ بھی بک جائیں 2,80,000 روپے آئے گا. اور ان کی ٹریولنگ کاسٹ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ایک گروپ کی ہے. سو دوسرا یہ کہ رجسٹریشن کرنے کے بعد کوئی آتا ہے, کوئی نہیں آتا. جب آپ اپنا 100 روپے بھی خرچ کر لیتے ہیں نا, دین یو نو. تو اس لیے بعض چیزوں پہ لیکن ہم نے ساری یوتھ کے لیے فری کر دیا کہ تم فلمیں دیکھو, ورک شاپس اٹینڈ کرو, تھیٹر بھی اٹینڈ کرو. اور جو تھیٹر کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے, جو فلم کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے. جتنے کریٹو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے کسی چیز کا. پورے میڈیا کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں. کیا بات ہے, پھر تو ہم جا رہے ہیں میڈیا کی فیملی کے لیے بھی. اچھا یہ بتائیں, پاکستان سے کون سی نامور شخصیات جو ہیں اس کا حصہ بننے جا رہی ہیں؟ دیکھیں, ہمارا لٹریچر فیسٹیول تو الگ ہوتا ہے. سارے بڑے فلم میکر آ رہے ہیں, پاکستانی فلمیں ہم دکھا رہے ہیں. ہم ماہرہ خان کی, ہمایوں سعید کی, اور اس کی, اور فہد مصطفیٰ کی, ARY کی فلمیں بھی ہم دکھا رہے ہیں. اور مطلب نامعلوم افراد بھی ہم دکھا رہے ہیں, اور وہ بھی دکھا رہے ہیں. اور میں پنجاب نہیں جاؤں, مطلب ہم کچھ مشہور فلمیں بھی دکھا رہے ہیں ہر ویک پہ سیٹرڈیز کو اپنی پاکستانی. پھر ہماری پاکستانی شارٹ فلم بھی ہم دکھا رہے ہیں, ڈاکومنٹریز بھی ہم دکھا رہے ہیں. ہم پریڈومینیٹلی ساری دنیا کو یہاں لاتے ہیں, لیکن اپنا کلچر ان کو بھی دکھاتے ہیں. ہم پورے پاکستان کے فوک ڈانسز انہیں دکھا رہے ہیں, سارے پاکستان کے سارے استاد فتح علی خان وغیرہ سے لے کے جتنے بڑے انسٹرومنٹلسٹ ہیں سارے. یہ انسٹرومنٹلسٹ ہمارے جو ہیں نا, یہ اشرف شریف خان, ستار نواز, استاد نفیس خان, سارے پرفارم کر رہے ہیں. الغوزہ, بریندو, سریندو, نڑی, سب. اور یہ کر کس کے رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں کوئی ارجنٹینن میوزیشینز کے ساتھ, اور ان کے کولیب کر رہے ہیں, کولیب بنوا رہے ہیں, فیوژن کروا رہے ہیں. کوئی بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات بہت خراب تھے, اب ہیوی ڈیلیگیشن بنگلہ دیش سے سنگر آ رہے ہیں, پینٹرز آ رہے ہیں, ایکٹر آ رہے ہیں. ابھی صورتحال بدل گئی ہے. اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا, یہ میں مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان ایک گلوبل میپ پہ ایک باعزت. لوگ ہم سے تھوڑا سا نا اب سیریس لینے لگے, ہمیں فور گرانٹیڈ لیتے تھے. اور یہ غزہ کی جو یہ جنگ بندی ہے, جس میں پوری دنیا کا پبلک اوپینین فلسطین کے نہتے لوگوں کے ساتھ تھا, اس کے بعد
یہ ایک اتنی بڑی گلوبل فیسٹیول ہونے جا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے دنیا میں, اور میں بھی پریشان تھا کیونکہ میں 1 سال سے کہ اس جینوسائیڈ کے بیچ میں فیسٹیول کیسے کروں گا. لیکن موسٹلی جو تھیٹر گروپس آ رہے ہیں, میوزک گروپ آ رہے ہیں, اور یہ فلمیں, ان کی سٹوریز وہی جینوسائیڈ ہے, ان کی وہی انہی بچوں کی سٹوریز ہیں, انہی پہ فلمیں ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں جہاں مظالم ہو رہے ہیں, انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں, سو یہ ہے سارا. ظاہر ہے یہ جو آرٹ ہے یہ ایسا میڈیم ہے کہ یہ ہر ایشو کو بہت اچھے سے ہائی لائٹ کر سکتا ہے. شاہ صاحب آپ ہمیشہ سے بڑی زبردست کام کرتے ہیں اس بار. مجھے 30 سیکنڈ دے دیکھیں, یہ ممکن نہیں تھا حکومت سندھ کی سپورٹ کے بغیر. فائنانشیل کے علاوہ پولیس, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایڈمنسٹریشن, کلچر, مطلب جتنے آرگن آف دا گورنمنٹ ہیں, پھر فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہر کے حالات. سو میں یہ ایک شکریہ ہمیشہ بھول جاتا ہوں, یہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پھر جتنے ڈپلومیٹس, جتنی ایمبیسیز, کاؤنسلیٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, تو ARY کے توسط, تو ARY کا بے انتہا شکریہ کہ یہ ہر تمام کلچرل ایکٹیویٹیز کو انتہائی شاندار طریقے سے شو کیس کرتا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب.